کسی بادشاہ نے اپنی ریاست کے سب سے بڑے پینٹر کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ایک شیطان اور ایک فرشتے کی ایسی بہترین تصویر بنائے جو اس کے دور کی سب سے اچھی اور سب سے قابل یادداشت کے طور پر باقی رہے۔ پینٹر نے اپنی جستجو کا آغاز کیا۔ وہ اس تلاش میں تھا کہ اسے کوئی فرشتہ کہلانے کے لائق انسان مل جائے، کیونکہ اسے کوئی ایسا انسان چاہیے تھا جسے وہ بادشاہ کے سامنے فرشتے کے طور پر اس کی تصویر بنا کر پیش کر سکے۔ کافی جستجو کے بعد اسے ایک بچہ مل گیا جو انتہائی خوبصورت اور ایسا بچہ تھا، اتنا معصوم کہ اسے فرشتے کی کاپی بنانے کے لیے، تصویر بنانے کے لیے منتخب کرنا مشکل نہیں تھا۔ پینٹر نے وہ تصویر بنائی فرشتے کی، اس بچے کی تصویر اس بادشاہ کو پیش کی گئی۔ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے پینٹر کو خوب داد دی اور اس کی خوبصورتی کا اعتراف کیا، اس کے فن کی داد دی۔ اس کے بعد پینٹر نے مختلف شہروں کے سفر کیے کہ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈ سکے جو حقیقی طور پر شیطان نظر آتا ہو۔ مختلف ممالک ڈھونڈنے کے بعد، مختلف جیلوں میں مختلف مجرموں کو دیکھنے کے بعد اسے کوئی ایسا انسان نظر نہیں آیا جس کی تصویر وہ شیطان کے طور پر بنا سکے، کیونکہ اس کی نظر میں سب اللہ کے بندے تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہوئی تھیں۔ 40 سال بعد جب بادشاہ کو یہ احساس ہوا کہ اس کی زندگی کے شاید آخری ایام چل رہے ہیں، تو اس نے پینٹر کو پھر سے بلا کر کہا کہ کسی بھی صورت تمہیں جلد از جلد اس کام کو مکمل کرنا ہوگا اور مجھے وہ تصویر چاہیے تاکہ میری زندگی میں ہی یہ کام سر انجام دیا جائے۔ پینٹر نے دوبارہ اپنی جستجو شروع کی اور آخر کار اسے وہ شخص مل گیا جس کی تصویر بنانی تھی۔ ایک مست اور بدصورت قسم کا لمبے بالوں والا مجرم ایک جگہ پر کھڑا تھا۔ اس کے پاس جا کر درخواست کی پینٹر نے کہ وہ ڈھیر سارے پیسوں کے عوض وہ اسے اس بات کی اجازت دے دے تاکہ وہ شیطان کی تصویر بنا سکے، یعنی اس مجرم کی تصویر کو شیطان کے روپ میں بنا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر سکے۔ اس بندے نے یہ بات قبول کی۔ پینٹر نے تصویر بنانے کا کام شروع کیا، لیکن پینٹر نے تصویر بناتے ہوئے دیکھا کہ وہ شخص جس کی وہ تصویر بنا رہا ہے وہ راز و قطار رو رہا ہے۔ پینٹر نے اس سے جب وجہ معلوم کی کہ تو رو کیوں رہا ہے جبکہ تجھے یہ تصویر بنانے کے عوض میں نے ڈھیر سارے پیسے بھی دیے ہیں، تو پینٹر نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج سے 40 سال قبل تو نے ہی میری تصویر ایک فرشتے کے طور پر بنا کر بادشاہ کو پیش کی تھی۔ میں وہی معصوم بچہ ہوں جس کی تصویر تو نے فرشتے کے طور پر بنائی تھی۔ اللہ اکبر! اور آج تو میری ہی تصویر شیطان کے طور پر بنا رہا ہے۔ میں نے اپنی معصومیت کی حفاظت نہیں کی، میں نے اپنی معصومیت کھو دی اور فرشتے سے شیطان بن گیا۔ اپنی معصومیت کی حفاظت کریں ورنہ فرشتے سے شیطان بننے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ فرشتے سے بھی زیادہ بہتر ہے انسان ہونا، مشکل ہے۔ مجھے میری غلطیوں نے اور مجھے میرے کردار نے فرشتے سے شیطان بنا دیا، اس لیے اپنے اعمال سوچ سمجھ کر انجام دیں۔ فرشتہ باقی رہنا یا شیطان بننا یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں۔